نظر تو یہی قیادت کی لگی ہے، اور آج آپ کے توجہ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قیادت جو کر رہی ہے خان کے ساتھ، جو ٹکٹوں کے معاملے میں کر رہے ہیں، جو قانونی بیٹلز پہ کر رہے ہیں، جو احتجاج کے حوالے سے کر رہے ہیں، ورکرز کا حوصلہ ختم ہونے کو قریب ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ یہی ورکر جا کے اسی لیڈرشپ کے گھر جلائیں گے، کیونکہ مذاق بنا دیا ہے انہوں نے۔ جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ یہ کرتے نہیں ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ خان صاحب 2 سال ان کو ہو گئے ہیں، اور واحد وجہ جو ہے لیڈرشپ کی نااہلی ہے، مینڈیٹ کی ریکوری، وہ جمہوریت کی بالادستی، یہ ساری چیزیں بھول گئے۔ اب یہ خان کی رہائی کے حوالے سے بھی کوئی ان سے کیوں نہیں پوچھتا ہے کہ خان کی تحریک چلانے کے لیے جو مومنٹم، جو امپیٹس درکار ہیں وہ کیوں مسنگ ہے، اس کے لیے کوششیں کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی تو انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب صرف 90 ڈیز کا انہوں نے ٹائم دے دیا۔ آپ اس لیڈرشپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کو یہ رہا کروا دیں گے؟ یہ 90 ڈیز کے بجائے اگر 90 ڈیز اور بڑھا دیں تو خان صاحب خود ہی چھوٹ کے آ جائیں گے، تحریک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ان سے یہ توقع کرنا، دیکھیے میں آپ سب کو بتا دوں، بار بار کہہ چکا ہوں، یہ لیڈرشپ باقاعدہ حیات تھی جب 9 مئی ہوا، اور 9 مئی کے بعد یہ سارے چھپ گئے، اور 8 فروری تک کوئی نہیں تھا۔ جب 8 فروری ہو گیا اور الیکشن کے بعد یہ باہر نکلے، تب کہتے ہیں جی ہم خان کو رہا کریں گے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے، نہ ان میں جرت ہے، یہ ایک دوسرے کے پاؤں کاٹ رہے ہیں، پارٹی میں جو ہے چینا جپٹی کا ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں ان کی توجہ، ان کا فوکس وہ خان کی رہائی اور پارٹی کے ساتھ وفاداری ہے ہی نہیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو ابھی لڑائی چل رہی ہے سلمان اکرم راجہ، علی حمزہ اور گنا پور صاحب کی، اس سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کا علی حمزہ کے حوالے سے جو زبان انہوں نے استعمال کی، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ زبان اور یہ غصہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتا ہے؟ ایک خاتون جس نے آپ کو جھٹلایا، جس نے آپ کو جھٹلایا کہ آپ نے ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، آپ نے کہا وہ مصروف ہیں، آپ کو اتنا غصہ لگا، تو لہٰذا بعد میں پھر کہتے ہیں میری بہن ہے۔ بہنوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کی زبان جو ہے وہ اپنائی نہیں جاتی ہے۔ تو وجہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے سلمان اکرم راجہ اور باقی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائز ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں اس کے مسئلے شاید نفسیاتی ہیں، جو جس انداز میں وہ بیہیو کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں گویا وہ مانیٹر ہیں اور باقی کلاس روم کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ سیاست ہے، اس میں ہر ایک کا آزاد ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کے اتنے قریب تھے، لیکن کس نے رول پلے کیا آپ کو پارٹی سے نکلوانا؟ بارہا کہہ چکا ہوں، 3-4 لوگوں کی شفقت ہے جو ابتدا سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ محترمہ علی خانم ہے، شبلی فراز صاحب ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، اور 3-4 اور جو ہیں یہی کام کرتے ہیں۔ علیمہ خان سے کیا آپ کس کو کیا؟ علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، رویوں کا اختلاف ہے۔ وہ بلی کرتی ہے، وہ جھکاتی ہیں، وہ آپ کو پریشر میں لاتی ہے۔ ایسے بندے ہم نہیں ہیں کسی کے پریشر میں آئے۔ اچھا، ان کا جو بیٹا بھی، انہوں نے بھی دیکھا سفر تو کیا، ان کا بیٹا یہاں ہوتا تھا، اب تو خیر وہ واپس چلا گیا ہے۔ دونوں بیٹے ادھر ہوتے تھے، 9 مئی کے بعد آئے تھے اور ابھی آئے ہیں، ایک واپس پاکستان چلے گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کس طرح سے وہ گئے اور وہاں پہ کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ دیکھیں، کوئی ڈیل کی بات کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے بیٹوں کو آپ بلواتے ہیں کہ ان کے بیٹے آئیں، اور پشتونوں کو آپ کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنی مثال سیٹ کریں۔ اپنے بچوں کو آپ کے ہونا چاہیے تھا 9 مئی کے بعد فیلڈ پہ، اپنے بچوں کو میں انگلینڈ بھیج دوں اور دوسروں کو کہوں آؤ خان کے لیے تحریک چلائے۔ یہ کوئی لیکن یہ بتائیں کہ ان کے بیٹے واپس گئے تو وہ وہاں پہ ایکشن کوئی نہیں ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیٹنگ ہے ان کی؟ کہ میں اس حوالے سے زبان بند ہی رکھوں گا۔ انہوں نے تو مجھ پہ الزام لگا دیا آپ تھا۔ بتا دیں آپ کیا پیچھے رہ گیا جو بات ہے وہ کیا میں نے بتانا ہے؟ محترمہ جو ہیں وہ اس حوالے سے میرے پاس کوئی ایویڈنس ہو۔ بہرحال 9 مئی کے بعد جو ہیں اپنے بیٹوں کو بھیجنا، اور پھر جو ہے ابھی میں تو کہتا آیا ہوں کہ ان کو چاہیے بھی تحریک کی رہنمائی وہ خود کریں۔ سب کو تو محترمہ نے ڈسکریڈٹ کروا دیا۔ پوری قیادت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں بہتان ترازی کا شکار ہے، مشکوک ہو چکی ہیں۔ خود ان کی واحد ذات ہے جو تمام شکوک سے پاک ہے، اور میں یہ تسلیم کر چکا ہوں کہ ورکرز میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے، تو لہذا اس سے بہتر موقع کب ہوگا
عملی نمونہ دینے کا اور لیڈرشپ کی کوالٹی ثابت کرنے کا. کیا اس میں ذرا پوچھتے ہیں خان صاحب آپ کو کب باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ خان صاحب مجھے تب باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے جب پارٹی میرے لیے تعصب کا اظہار کر کے یہ احتجاج کی ذمہ داریاں مجھے دے گی. کسی کی مداخلت نہیں مانوں گا, پھر احتجاج کر کے دکھاؤں گا پورے پاکستان کو بھی. پی ٹی آئی کا ورکر مجھ پہ اعتماد کرتا ہے, ورکر میرے ساتھ اور پاکستانی عوام ان کو نکالنا یہ ہنر جانتا ہوں. انہوں نے خان کے پاؤں پہ کلاڑی ماری, خان کی طاقت کا شیرازہ انہوں نے بکھیرا ہے. یہ ہر ایک کو جو ہے انہوں نے مشکوک بنا کے, اور مجھے 11 اپریل سے سائڈ لائن کیا. یہ تو بڑے دعوے لگا رہے تھے کہ جی خان کی جگہ لینا چاہتا ہے. میرا ایک ہی موقف تھا جو پہلے دن کا تھا, وہ آج کا ہے. میں کسی کی منتیں ترلے کروں گا, البتہ ان کو احساس ہو کہ جی زیادتی کر گئے ہیں اور پارٹی کو کمزور کر دیا ہے. لیڈرشپ کیوں یہ نہیں سوچتی ہے؟ سب کو پتہ ہے. A to Z بیسر غور صاحب, کوئی اس سے سوال پوچھے نا, علی امین خان سے پوچھ لیں, کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر سے پوچھ لیں, کہ ان سب سے پوچھے کہ آپ کو کون وہ شخص نظر آتا ہے جو اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ پارٹی اس وقت کہاں ہے, کیونکہ ساری تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. نہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہمیں احتجاج سے غرض ہونی چاہیے, اور احتجاج باقی ہم نے کسی کا نہ عہدہ لینا ہے نہ کسی کے ساتھ ٹکرانا ہے. صرف احتجاج ہمیں دے, باقی اپنی لیڈرشپ کرے, اپنی آپ قیادت سمجھتے ہیں کہ دکھائے. گنڈا پور صاحب بھی کمپرومائز ہیں؟ دیکھیے, کمپرومائز تو پی ٹی آئی میں ہر ایک پہ ٹپا لگا ہوا ہے, تو لہٰذا گنڈا پور صاحب جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنی بساط سے بڑھ کر رہے ہیں. اس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ احتجاج میں اب کودیں. یعنی خان نے تو ان کو خود ہی احتجاج سے ہٹا دیا, سیاست سے ہٹا دیا, اس کو صرف چیف ایگزیکٹو رہنے دیا. تو لہٰذا ان کا رول نہیں بنتا ہے. اچھا, یہ مرحوم صاحب, انہوں نے ایک آپ کے اوپر ایک جو بار بار جو میڈیا میں الزام لگایا گیا کہ شیر افضل مرد شاید اسٹیبلشمنٹ کے بیہاف پہ کام کر رہا ہے, لیکن کس نے لگایا؟ مطلب مختلف وہ اشارے دیتے ہیں, لیکن ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی بھی کیا مطلب نہیں, کوئی ثبوت تو ابھی تک آیا ہوگا نا. لیکن 1.5 سال میں کوئی ایک, دیکھیے یہ صرف الزام ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں وہ سارے باقی لوگوں کے اوپر بعض لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ سارے اسٹیبلشمنٹ سے. میری آپ گزارش سنیں نا, یہ الزام, یہ غدار, یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ صرف الزام کافی نہیں ہے نا. 1.5 سال میں کوئی لے آتا, وہ جو ہم 3 دفعہ جیلوں میں گئے, وہ جو ہمارے گھر مسمار ہوئے, وہ جو ہمارے بردر ان لا اغوا ہو کے ان کو نامعلوموں نے مار ڈالا, یہ جو 57 FIR ہوئے, یہ جو مجھے انہوں نے ڈسکوالیفائی کیے الیکشن میں, فارم 47 کے تحت میرا نتیجہ تبدیل کر رہے تھے, جس طریقے سے میں نے اپنا نتیجہ حاصل کیا, تو کون سا میرے ساتھ کسی نے فیور کیا ہے؟ اور یہ بڑا آسان ہے, جو بھی خان کے لیے آگے آتا ہے اپنی لگ جاتے ہیں اس کے پاؤں کاٹنے کے لیے. تو اگر انہوں نے یہ بتائیے گا, کے پی کی حکومت اور پنجاب کی حکومت دونوں آپ کے سامنے ہیں. ابھی پنجاب میں اور پاکستان میں سیلاب کی صورتحال بھی ہے, تو کیا موازنہ کریں گے, کون سی حکومت, مریم نواز کی حکومت بہتر کام کر رہی ہے؟ یار ایک جیلی حکومت ہے, ایک اصلی حکومت ہے, اب کیا موازنہ ہے؟ اچھا, آپ کے علی امین گنڈا پور سے تو آپ کے بڑے ابھی تک, اور کے پی لیڈرشپ کے ساتھ تو آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں, تو کیوں آپ کے لیے وہ بولتے کیوں نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو پارٹی میں پی ٹی آئی میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دوسرے کو ناراض نہیں کرتا ہے. محترمہ علیمہ خانم کو, سلمان اکرم راجہ کو, شبلی فراز کو ناراض کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہ اگر آج میرے لیے اگر یہ بول لیتے ماضی میں, تو آج ان کی یہ درگت نہ بنی ہوتی. پی ٹی آئی میں کوئی کسی کے لیے نہیں بولتا ہے, جس پہ جو بحران آ جاتا ہے اس نے خود ہی فیس کرنا. کوئی علم نہیں ہے کہ ماضی میں بھی وہ آتا پائی پر آئے تھے بیشر غور صاحب کے ساتھ. گالم گلوچ تو میٹنگز میں ایک وتیرہ بنا ہوا ہے, پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو یا کور کمیٹی کا ہو, گالیوں سے شروع ہوتا ہے, گالیوں پہ ختم ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تو کبھی انہوں نے ہاتھا پائی کی کوشش نہیں کی؟ کوشش کر لے کوئی, آپ کو تو وہ کہتے ہیں کہ پروگرام کوشش کر لے, پروگرام بڑھ جاتا ہے. پھر میرا خیال ہے ان کے لیے تو ویسی میری خواہش بھی ہے کہ کوئی ایک دنگل ہو ہی جائے. سلمان اکرم راجہ, ہاں بالکل صحیح معنوں میں. دل میں خواہش ہے کہ کوئی کوشش کر لے تاکہ, لیکن اتنا آپ کے انہوں نے کیا آپ کے خلاف؟ میں تو میرا علیمہ خان اور ان کے ساتھ میرا کوئی راستہ کراس ہی نہیں ہوتا تھا, کسی کے ساتھ نہیں کراس ہوتا تھا. حامد خان تھا, رؤوف حسن تھا, شبلی فراز ہے, محترمہ علیمہ خانم ہے, یہ اپنا کام کرتے تھے. لیکن اب 8 فروری کے بعد خان تھا اور خان کے بعد میں تھا, یہ سب کسی گنتی میں نہیں آتے تھے, تو سب نے مل کے میرے پاؤں جو ہیں وہ گھسیٹنا.
आप लंदन के साफी है, आपको ज्यादा पता है। लेकिन आप क्या समझते हैं उनको जाना चाहिए? और अलीमा खान ने कहा कि वो उनको जाना ही नहीं चाहिए, अलीमा खान को क़यादत करनी चाहिए। तो क्या कर रहे हैं सर? अलीमा खान तो बेचारी वो आती जाती, अगर वो नहीं कर सकती है तो खाकसार को मौका दे, दिखा देते हैं कि लोगों को किस तरह निकाला जाता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।